الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اشتروا کے بعد ضلالہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس کے چند معانی ہیں: ظلم کرنا، درمیانی حالت سے ہٹ کر افراط و تفریط میں پڑ جانا، یعنی نارمل جو حالت ہے اس کو چھوڑ کے کمی کرنا یا زیادتی کرنا، یہ بھی ایک معنی ہے. ہدایت کا گم ہو جانا، ہدایت سے ہٹ جانا، یہ گمراہی ضلالت ہے. تو یہاں جو معنی ہے وہ یہاں دین سے بہک کر بے دینی اختیار کرنا مراد ہے، جس کے معنی ہے گمراہی، یعنی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی کو اختیار کر لیا. اب یہی لفظ ضلالت جو ہے یہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی آیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے. پر اب جو عشق کے بغیر، علماء کا دامن تھامے بغیر خود اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، یا جن کے دلوں میں بغض نبی بھرا ہوتا ہے، وہ یہی معنی کرتے چلے جاتے ہیں. گمراہی کا ہی معنی انبیاء کے لیے بھی کر دیتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ معنی استعمال کر دیا. تو عشق والے جو ہیں، جو علم و حکمت والے ہیں، جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے، کون سے لفظ، کون سا معنی استعمال کیا جائے گا جس سے قرآن کا جو مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور انبیاء کی شان بھی قائم رہے، تو فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی انبیاء کے لیے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہاں مراد لیا جائے گا وارفتگی. وارفتگی، بے خودی، جذب کی کیفیت، یہ معنی استعمال کیے جائیں گے، نہ کہ گمراہی کے. یعنی بالکل اللہ کی یاد میں جذب ہو گئے ہیں، اللہ کی یاد میں خود کو وقف کر دیا، بالکل دھیان نہیں ہے. گمراہی کا معنی استعمال نہیں کیا جائے گا. تو دیکھیے یہی ایک ہی لفظ ہے، دوسروں کے لیے ایک الگ معنی، انبیاء کے لیے ایک الگ معنی اس کا لیا جائے گا. تمام تفاسیر سے یہ ثابت ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بھی میں نے جو اس طرح کی بحث جو پچھلے آڈیو میں کی میں نے، کہ وہاں بھی مجازی معنی مراد لیا گیا، خریدنے کی بجائے بدلنے سے اس کو لیا گیا کہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی پر انہوں نے تبدیل کیا، چھوڑ دیا، ہدایت کو ترک کیا. اور جو چاہتے تو ہدایت حاصل کر سکتے تھے پر ہدایت کو ترک کر کے پسند کر لیا گمراہی کو. تو یہ اس طرح سے مراد پسند کرنا. یہاں بھی ضلالت انبیاء کے لیے جب بھی آئے گا تو دوسرے معنی میں استعمال ہوگا، وارفتگی کے معنی میں، جذب کے معنی میں استعمال ہوگا. اب یہاں پر میں یہ بات، اس کے پہلے جو ہم ایک پچھلے چند آڈیوز میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، استہزاء، یہ لفظ جو ہے یہ اللہ عز و جل کی شان میں کس طرح سے استعمال ہوگا، بندوں کے لیے کیسے استعمال ہوگا، وہ سب تفصیل سے میں نے بتایا. ایک ہی لفظ ہے لیکن مقام جیسا ہوگا ویسا معنی لیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ لفظ ایک ہو، اس کے کئی معنی ہو تو وہی معنی لیا جائے گا، جس سے نہ تو قرآن کے عظمت پر کوئی فرق آئے، نہ ہی اللہ عز و جل کی شان میں کمی آئے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی آئے، ایسا معنی لیا جائے گا. یہ عشق و محبت کی اور عظمت کی باتیں ہیں جو علماء کا دامن تھامے رہنے سے حاصل ہوتی ہیں، اپنے دماغ کے عقلی گھوڑے دوڑانے سے اور بغض نبی، بغض اولیاء دل میں بھرنے سے یہ ساری باتیں حاصل نہیں ہوتی. اور اس کی مثال ابھی پچھلے چند سالوں پہلے ہی، کچھ سالوں پہلے ہی اس کی مثال ہم نے دیکھی. بہت ہی دل جو ہے جلتا ہے، وہ سب بار بار میں نے کہا ہے
اب وہ محبت ہوتی تو وہ معنی نہیں مراد لیتا ہو، لیکن دل میں تو نفرت بھری ہوئی تھی۔ معراج ربانی نے جو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توہین کی ہے، سبھی کو پتہ ہے۔ ایک لفظ ہے خواجہ، خواجہ کے کئی معنی ہیں، سردار، گھر کا بڑا، اور بھی بہت سے معنی ہیں اور جو بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ شروع سے کہا جا رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، بڑوں کو، بزرگوں کو خواجہ پہلے سے کہا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنے دل کی نفرت کا اظہار کرتے معراج ربانی صاحب نے ایک معنی جو اور ہے وہ معنی استعمال کیا، خواجہ کا مطلب ہے ہجڑا۔ تو اس نے کہا وہ سارے اچھے جو تعظیم والے معانی تھے وہ سب کو ہٹا دیا اور کہا کہ یہ معنی ہے اس کا، یعنی خواجہ غریب نواز یعنی یہ ہجڑے تھے، ہجڑوں ان کو مانا کرتے تھے، اس لیے سارے ہجڑے وہاں پہنچ جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ دوسرے اچھے معانی جو ہیں سب ترک کر دیا، اور ایک یعنی یہ اس طریقے سے ہے کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک گھریلو مکھی ہے، شہد کی مکھی سب کچھ چھوڑ کر کے پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور گھریلو مکھی جو ہوتی ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے، اچھی چیزیں چھوڑ کر کے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ تو یہ گندگی کے مکھی، گندگی کے کیڑے ہیں، یہ ان کے دلوں میں نفرت بھری ہے، اس لیے یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہماری یہ جو ہم بول دے رہے ہیں پھر کہاں تک جائے گی بات، کہاں تک بات جائے گی۔ خواجہ غریب نواز کو تو کہہ دے کہ ہجڑے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، خواجہ کا مطلب ہوتا ہے ہجڑا۔ اب تمام لغات میں آپ دیکھ لیں تو خواجہ کے معنی جب آتے ہیں تو اسی میں جہاں پر خواجہ کے معنی وہیں نیچے آتا ہے خواجہ بزرگ۔ خواجہ بزرگ سے سب کا مطلب یہی ہے، سب کا جو میننگ لیا جاتا ہے یہی مراد لیا جاتا ہے، خواجہ بزرگ یعنی سب سے عظیم ترین خواجہ، یہ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو خواجہ بزرگ جہاں لکھا ہوا کیا وہاں پر یہ معاذ اللہ یہ معنی کرے گا کہ معاذ اللہ رب العالمین سب سے بڑے ہجڑے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، اللہ اللہ یہ زبان پر لانے میں بھی یعنی دقت ہوتی ہے اور یہ بول دیتے ہیں۔ ان کا غریب نواز کے لیے کر دیا ہجڑا معنی، اب کیا حضور کے لیے معاذ اللہ رب العالمین یہی لفظ استعمال کر کے دیکھے، اس کا ایمان تو ویسے بھی نہیں، اور جو بھی یہ لفظ سرکار کی شان میں توہین کے ساتھ کرے گا یقیناً وہ کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بہت یہ فتنوں کا دور ہے، بہت ہی یعنی اپنا ایمان بچانا، محبت سیکھنا، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو گمراہوں سے محفوظ فرمائے، یہ سب سے دور رہیے خدا کے واسطے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ نیٹ پر بہت کچھ ملے، یوں سرچ کیجئے، یوں کلک کیجئے، سامنے آ جائیں گے، ویڈیوز ہے، سوالات جوابات، آڈیو سب کچھ ہے، اس کو دیکھ کر سمجھ کر کہ کون محبت والا ہے وہاں چلیے۔ ان کے پاس جائیں گے یہ ایسے گمراہوں کے سر پہ لال رومال رکھ کر اور 10x10 کے کمروں میں ریکارڈ کرنے والے یہ لوگ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں دینے والے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے بڑھتے ہیں، درود پاک پڑھ دیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہدا بالہدا، دلالت کو چھوڑ دیا، گمراہی ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی اختیار کر لی۔ تو ہدایت کے جو معنی ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں کافی تفسیر سے میں نے کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ہدایت کے معنی۔ اب یہ دیکھیے، جو ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں بہت یعنی کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، پر یہ زندگی بھر کے لیے، یہ یوٹیوب پر جب تک یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں موجود ہے، جس لفظ کا ایسا لگے معنی ڈھونڈنا ہے، کتاب نہیں دیکھ سکتے آپ یہاں پر یوٹیوب پر، اگر کتاب دیکھیں تو بہت اچھی بات ہے، کتابوں کو ہاتھ لگانے سے بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر یہ اگر آپ یہاں پر بھی سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معنی مل جائیں گے، پیچھے جا کر کے ڈھونڈیں گے تو ہدایت کا معنی پیچھے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جا چکا ہے۔ فما ربحت، ابھی ربح جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نفع۔ اپنے جو مال لگایا 100 روپے کی چیز، مثلا 100 روپے کی 150 کی چیز خریدی، اب میں نے 100 میں خریدی تھی، 150 میں بیچ رہا ہوں، 120 میں بیچ رہا ہوں، اوپر جو رقم آئی وہ ہے ربح، وہ ہے نفع۔ یہ بالکل جائز ہے، کوئی کتنا بھی نفع کمائے اس میں کوئی روک ٹوک اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع ہونا چاہیے، یہ سب غلط باتیں، بکواس ہے۔
نفع کمانے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تمام لوگوں کا ایک یعنی اصول بنا ہوا ہے، جتنے بھی ہیں اپنے ہمارے بزرگان دین، ان سب نے کہا کہ نفع کم رہے اور رولنگ زیادہ رہے. یعنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ گھومتا رہے، ہمارا نفع کم رہے اور رولنگ چلتی رہے. اور کم نفع زیادہ ہوتے ہوتے بکتے بکتے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ غریبوں کے ساتھ بھی خوب گھسیٹ رہے ہیں اور ضرورت کی چیز ان کو نہیں دے رہے ہیں. کبھی کبھی ہو سکے تو غریبوں کو بغیر نفع کے اپنے جو قیمت ہے بس اس میں بھی دے دیں تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا. اب خیر وہ تجارتی باتیں ہیں، بس بات آگے بیچ میں تو عرض کر دی میں نے. تو یعنی یہ اصل قیمت سے اوپر جو حاصل ہو اسے کہتے ہیں رباح، نفع. اب یہ کیسے تھے یہ منافقین کے؟ فما ربحت تجارتوں، تجارت جو ہے سب کو خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والوں کو تاجر کہا جاتا ہے. تجارت ہے، تاجر وہی ہے جو یہی کاروبار کرتا ہو. وما کانوا مہتدین، انہیں یہ اس تجارت کی راہ ہی پتہ نہیں تھی. کیسے بیوقوف تھے یہ لوگ منافقین. دوسرے جو عرب سے سودے وغیرہ کرتے تھے وہاں تو بڑے چالاک تھے. یہ اتنا نیک آخرت کا سودا اس میں بالکل زیرو ثابت ہوئے. اللہ عز و جل ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کو اس تجارت کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے. محتدین، اس راہ صحیح راہ پر، تجارت کی راہ پر جانے والے ہی نہیں. یہاں جو تجارت ہو رہی ہے صحیح راہ پر نہیں جا رہے. اب دیکھیے تو صحیح، گمراہی خرید رہے ہیں، گمراہی اختیار کر رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں اور کفر کو اختیار کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ صرف منافقین کے لیے ہی نہیں ہے، تفاسیر میں روح البیان وغیرہ اور بھی تفسیروں میں یہ مومنین کو بھی بتایا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، میں اشراق چاشت پڑھ لیتا ہوں، میں خوب عبادتیں کرتا ہوں، خوب نمازیں پڑھتا ہوں اور دل میں محبت دنیا بھری ہوئی ہے، اللہ کی وہ محبت نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ سجدے کر کر کے مقام حاصل کر لیں گے، تو وہ غلط ہے. اس پر ایک حکایت نقل کرتے ہیں روح البیان میں کہ ایک شیخ، ایک پیر صاحب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک مرید تھے. ایک دن وہ بیمار ہو گئے. تاجر تھے، وہ تجارت کرنے والے تھے، کاروبار کرتے تھے، بیمار ہو گئے. پیر صاحب اب ان کے پاس پہنچے، کیا ہوا؟ کہا کہ حضور فلاں رات میں وضو وغیرہ کر کے آدھی رات کو میں اٹھا تھا اور سر دراتیں تھیں، میں نے سوچا اٹھ کے کہ تہجد پڑھوں گا. اٹھا، وضو وغیرہ کیا تو بس پیٹھ میں جو ہے سردی، ٹھنڈی لہر لگی اور سردی لگی اور بخار چڑھ گیا، میں بیمار ہو گیا. آپ نے فرمایا بیٹا یہ سب چھوڑ دے، تیرے کام نہیں ہے. یہ تہجد پڑھنا، یہ تکالیف جھیلنا، یہ تیرا کام نہیں ہے. دل میں تیرے محبت بھری ہوئی ہے دنیا کی اور تو سوچ رہا آخرت کے مقام حاصل کروں، تو یہ نہیں ہونے والا. جیسے منافقین گمراہی اختیار کریں، ہدایت چھوڑ رہے ہیں اور گمراہی اختیار کر لیں، تو اسی طریقے سے یہ مثال بتائے کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ دنیا کی محبت دلوں میں بھری ہوئی رہے گی کوٹ کوٹ کر، اور سوچیں گے کہ ہم یہ نفلی وغیرہ نماز وغیرہ پڑھ کر کے آخرت حاصل کر لیں، تو یہ بہت مشکل ہے. وہ مقام نہیں مل سکتا. یہ اسی وقت ملے گا جب دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. تب تھوڑا بہت عمل بھی کریں تو اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ مقامات حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اولیاء کرام کے حالات آپ دیکھیں، بہت تخت و تاج سلطنتیں چھوڑ دی انہوں نے آخرت کے حصول کے لیے. اب میں جب بار بار کہتا ہوں دنیا کی محبت نکالنی ہے، تو اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کر کے چلے جانا ہے. اولیاء کرام نے جو کیا وہ تو جذب ہو گئے تھے. ایک آیت نے ایسا اثر کر دیتی تھی کہ پھر کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا. یہاں پر عام لوگوں کے لیے یہ نہیں کہ وہ دنیا داری چھوڑ کر کے چلے جائیں، بس اب اللہ اللہ ہی کریں گے جنگلوں میں. جی نہیں، دنیا میں رہنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، پیسے بھی کمانا ہے، اوپر والا ہاتھ بننا ہے. یعنی دینے والا ہاتھ بننا ہے، لینے والا ہاتھ نہیں بننا ہے. خوب مال ہو کوئی حرج نہیں، لیکن جب بھی موقع پڑے آپ کا ہاتھ فوراً کھلنا چاہیے. فوراً مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. غریبوں کی امداد، ساری چیزیں ہونی چاہیے. وہ ہے بالکل صحیح. محبت دنیا دل میں نہیں آنی چاہیے. دنیا اگر ہو پاس کوئی حرج نہیں، لیکن محبت نہیں آنی چاہیے. صحابہ کرام بھی پیسے والے رہے. حضرت عثمان غنی کا تو سب کو پتہ ہے کیسے جتنا بھی جب بھی موقع پڑا اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور بھی یعنی واقعات بہت ہیں. تو دنیا کی محبت یہ ہے کہ بس ہائے پیسہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر وہ لے کر کے پھر
محبت دنیا لے کر کے تہجد پڑھ لو، اشراق چاشت پڑھ لو اور خوب عبادتیں کر لو اور سوچو کہ مجھے مقام حاصل ہو رہا ہے، تو وہ نہیں حاصل ہونے والا. یہ پھر وہ تجارت وہ ایسی والی تجارت ہو جائے گی کہ گھاٹے کا سودا، نفع ملا ہی نہیں. یہ گھاٹے کا سودا ہی ہے. نفع حاصل کرنا ہے تو اخلاص، اور ریاکاری تو بالکل نہیں چلنے والی. ریاکاری ہے تو پھر تو ساری عبادتیں منہ پر ماری جانے والی. اخلاص چاہیے، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور گھاٹے کا سودا نہیں، نفع حاصل نہیں ہوگا. ریاکاری میں بھی نفع حاصل نہیں ہے، اور محبت لے کر کے مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو مقام بھی حاصل ہونے والا نہیں. ریاکاری میں تو عبادت ہی قبول نہیں، منہ پر مار دی جائے گی. اور محبت دنیا بھر کر کے خوب عبادتیں کر لیں، مقام کی تمنا کریں، تو یہ بھی سودا صحیح، یہاں بھی نفع ملنے والا نہیں ہے. تو یہ چند باتیں عرض کی ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت